بسم اللہ الرحمن الرحیم. فعل قیاس مصدر المعدى من ذی ثلاثة کرد ردا وفعل اللازم بابه فعل كفرح وجوان وشلل وفعل اللازم مثل قعدا له فعول باضطراد كغدا ما لم يكن مستوجبا فعالا او فعلانا فدر او فعالا فاول لزامتناع كأبا والثاني للذي اقتضى تقلبا للدا فعال او لصوت والشمل سيرا وصوتا الفعيل كالسهل فعولة فعالة لفعلا. بس یہاں تک تو نہیں پڑھ سکتے، زیادہ ہے. ہماری گفتگو آج سے شروع ہونے والا ہے ابنیت المصادر، مصدر کے اوزان کے بارے میں. ابنیہ جمع بنا ہے، بنا وزن کو کہتے ہیں یا صیغے کو کہتے ہیں. مصدر کے صیغے یا مصدر کے اوزان. اعمال مصدر کے بارے میں پہلے بات کی ہے، بات گزر گئی ہے، یاد ہے؟ باب اعمال مصدر، مصدر کے عمل کرنے کی بات تو گزر گئی ہے. آج ابنیت المصادر، مصدر کے اوزان کے بارے میں یا مصدر کے صیغوں کے بارے میں بات کریں گے. تو یہاں پہ مصنف پر ایک بڑا اشکال وارد ہوتا ہے، بھئی یہ صیغہ بتانا علم صرف کا کام ہے، آپ کا کیا کام ہے؟ آپ نے کیوں لائے ادھر؟ اشکال ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ صیغہ اور وزن بتانا، اس صیغوں کی گردان کا طریقہ بتانا، یہ علم صرف کا مسئلہ ہے اور موضوع صرف سے مربوط ہے. علم نحو میں اعراب اور بنا کے بارے میں بات کرنی چاہیے. تو یہ تو اوزان بتانا صرف والوں کے لیے چھوڑ دو. اسی وجہ سے مصنف نے کتاب کافیہ میں ابنیت المصادر اور اس کے بعد والے جو ابنیہ اسم فاعل اسم مفعول کے بارے میں بھی بات ہے، وہ بھی باب تصریف کے حوالے کیا ہے. تو یہ اچھا کیا، اشارے کہہ رہے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ علم صرف سے مربوط ہے، علم نحو سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. ہاں، اشکال سمجھ میں آیا؟ ہاں. اب یہاں الفیہ میں مصنف نے لا کے علم نحو کے ساتھ اس کو ملا کے مکس اچار بنا دیا ہے، علم صرف اور نحو کو ملا دیا. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بس جس طرح اس نے بنایا ہے اسی طرح کھانا پڑے گا. جس طرح اچار دکان سے ملتا ہے اسی طرح کھاتے ہیں، نہیں کھاتے. بس آپ الگ تو نہیں کرتے نا، اس کے اندر جو مرچی ہے وہ الگ کرے اور آم ہے وہ الگ کریں، تیل ہے الگ کرے، وہ تو نہیں کرتے ہیں. سب مکس کیا ہوا ہے، اسی طرح لا کے کھا جاتے ہیں. اسی طرح یہاں ہم بھی مجبور ہے کہ الفیہ میں جناب مصنف نے جس طرح لکھا ہے اسی طرح پڑھنا پڑے گا. اچھا، اب مصدر کے اوزان معلوم کرنے کے لیے ہم ابواب کے بارے میں بات کرنا پڑے گا. فعل کے ابواب، فعل کے ٹوٹل مشہور ابواب 20 ہے. یہ علم صرف کی باتیں ہیں، پہلے آپ نے اگر نہیں پڑھا ہو تو ابھی غور سے سنو، پہلے پڑھا تو ہوگا. فعل کے 20 ابواب کیسے ہوتے ہیں؟ فعل ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہے، ثلاثی مجرد کے 6 باب ہے. ثلاثی مزید فی کے 10 ابواب مشہور ہے. تو 6 اور 10 کو ملاؤ تو کتنا ہو گئے؟ 16 ہو گئے. فعل رباعی مجرد کا 1 باب ہے، ہاں، اور فعل رباعی مزید کے 3 ابواب ہے، مشہور ہے. ہاں، یہ مشہور ابواب ہے. اس کے بعد ملحقات اور اس کے ساتھ ملا کے اور بھی بڑھا دیا ہے، بس اس کو تو چھوڑ دو، وہ غیر مشہور ہے. لیکن مشہور 20 ابواب ہے. تو فعل کے 20 ابواب کے مصدر بھی ہوتے ہیں، ہر فعل کا مصدر. اب سب سے پہلے ہم فعل ثلاثی مجرد کے مصدر کے بارے میں تحقیق کریں گے، اس کے بعد فعل ثلاثی مزید کے مصادر کے بارے میں بات کریں گے، پھر رباعی مجرد، پھر رباعی مزید. تو ثلاثی مجرد کے جو بنیادی وزن ہے وہ 3 ہے، کیونکہ ماضی کے 3 ہی وزن ہوتے ہیں، یا مفتوح العین ہے فعلہ ہے، یا مکسور العین ہے فعلہ ہے، یا مضموم العین ہے فعلہ فعلہ فعلا. تو بنیادی وزن تو 3 ہے، اور اس کے مضارع کو ملا کے 6 ابواب ہوتے ہیں، کیونکہ فعلہ کے 3 مضارع ہے، فعلہ کے 2 مضارع ہے، اور فعلہ کا 1 مضارع ہے. تو مضارع اور ماضی ملا کے 6 ابواب ہے ثلاثی مجرد کے. اگر ماضی کو معیار بنا دے تو 3 ابواب ہے. ہاں، فعلہ فعلہ فعلا، اس سے زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے نا، کیونکہ عین الفعل کو یا فتحہ ملے گا یا کسرہ ملے گا یا ضمہ ملے گا، کوئی اور صورت تو آپ نکال نہیں سکتے ہیں.
بس یہی تین ہی ہے۔ اب ان میں سے ہر وزن کے لیے لازم بھی ہے متعدی بھی ہے۔ ہاں، فعلا لازم بھی ہے، فعلا متعدی بھی ہے۔ اسی طرح فاعلہ کے لیے بھی متعدی کا بھی وزن ہے، لازم کا بھی ہے۔ اما فعلا فقط لازم ہے، فعلا میں آپ فعلا متعدی کا کوئی مادہ نہیں لا سکتے ہیں، ہمیشہ لازم ہی استعمال ہوتا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے فعلا متعدی کے مصدر کا وزن جو قیاسی ہے وہ بتا رہا ہے کہ فعلن ہے۔ فعلا متعدی ہو تو اس کا مصدر کیا آتا ہے؟ فعلن کے وزن پر آتا ہے۔ یہ قیاس ہے، قانون ہے۔ مصنف نے پہلے یہی بتایا، جیسے کہ ضربا ضربن، ضربا یضربو مصدر کیا آتا ہے؟ ضربن، فعلن، فعلن کے وزن پر ضربن۔ اچھا، منع یمنع منعن، ہاں، اکل یاکل اکلن، یہ سب جو ہے فعلن کے وزن پر ہے، قانون ہے، مصدر متعدی فعلا سے۔ اچھا، اس کے بعد کہہ رہے فعلا اگر لازم کے معنی میں استعمال ہو تو اس کے لیے بہت سارے اوزان ہے، تقریباً 5-6 اوزان مصنف نے بتایا ہے۔ فعلا لازم کے معنی میں ہو تو اس کا جو مصدر قیاسی ہے وہ فعول کا وزن ہے، فعول۔ فعول فعلا لازم کا مصدر قیاسی ہے، قانون ہے، اسی وزن پر آپ اور بھی بنا سکتے ہیں، جیسے قعدہ یقعدو مصدر کیا آتا ہے؟ قعود، جلس یجلس جلوس، ہاں، ذہب کا وہ تو وہ فعلا لازم ہے، ابھی ہم نہیں، فعلا ہے نا، صحیح ہے، فعلا ہے، تو ذہب کا مصدر ذہوب کے وزن پر نہیں آتا ہے، وہ بعد میں بتائیں گے۔ اچھا، تو فعلا لازم کا مصدر قیاسی کس وزن پر آتا ہے؟ فعول کے وزن پر آتا ہے۔ بہت سارے اوزان افعال میں ایسا ہی وزن آتا ہے۔ اما مصنف کہہ رہے ہیں کہ فعول کے علاوہ یہ اوزان بھی فعلا لازم کے لیے ہیں۔ ایک فعالن کا وزن ہے، دوسرا فعلانن ہے، تیسرا فعالن ہے، چوتھا فعیلن ہے، پانچواں فعالتن ہے۔ یہ مصدر قیاسی نہیں ہے، یہ سماعی ہے، ہاں، سماعی نہیں، سما، سین فتح کے ساتھ سما پڑھو، ابھی غلطی سے کوئی سما کہتے ہیں، کوئی سما کہتے ہیں، مصدر ہے سما، سماعی۔ تو مصدر قیاسی فعول کا وزن ہے، اور بعض مخصوص افعال میں جس کے معنی کو دیکھ کر دوسرے اوزان آتے ہیں، تو فعلا لازم کے لیے ٹوٹل 6 اوزان بتا دیا۔ فعول 1 ہو گیا، فعال 2، فعلان 3، فعال 4، فعیل 5 ہو گیا، فعالتن 6 ہو گئے نا، 6 اوزان ہو گیا۔ بس یہ 6 اوزان بتائیں گے، اور اس کے مختلف اوزان آنا اس کے معنی کے لحاظ سے ہے، کیونکہ اگر معنی آواز کا معنی ہو تو کوئی خاص وزن آئے گا، اگر کوئی حرفہ اور صناعت یعنی کوئی پیشہ شغل کا معنی ہو تو کوئی الگ وزن آئے گا۔ تو ہر فعل کے اپنے معنی کو دیکھ کر الگ الگ وزن بھی بتایا ہے۔ تو خلاصہ یہ بتا رہا ہے کہ فعلا لازم کے 6 اوزان مصدر کا بتایا ہے علماء عرب والوں نے۔ اب آ جاؤ فاعلہ کے۔ فاعلہ متعدی کا بھی فعلن آئے گا، فعلن، فعلہ متعدی کا بھی وزن ہے، فاعلہ متعدی کا بھی فعلن ہی آتا ہے، اس کا اور وزن نہیں ہے، بس ایک ہی وزن ہے۔ فاعلہ لازم کے لیے 2 وزن بتایا ہے، ایک فعلن آیا ہے، دوسرا فعالتن آیا ہے، بس زیادہ نہیں ہے، 2 وزن ہے، بس یہ مصدر کے 2 وزن کا ہم نے مصدر بتا دیا، فعلہ اور فاعلہ کا۔ اب فعلہ کے بارے میں کل آپ کو بتائیں گے، فی الحال اتنا خلاصہ کافی ہے۔ ابھی عبارت دیکھو مصنف کیا بتا رہے ہیں۔ فعل قیاس مصدر المعدہ، فعل کا وزن ہے مصدر متعدی کا قیاس، قانون، کہاں سے ہو؟ من ذی ثلاثتین، 3 حرفی والے سے، یعنی فعل ثلاثی مجرد سے، فعل ثلاثی مجرد سے مصدر متعدی کا قانون کیا آئے گا؟ فعلن آئے گا، فعلن اس کا وزن ہے، یعنی فعلہ متعدی کی بات کر رہے ہیں۔ فعلہ متعدی جو سب سے پہلے وزن ہم نے لکھا فعلہ، اگر متعدی کا معنی ہو تو اس کا مصدر کیا آتا ہے؟ فعلن آتا ہے، جیسے کہ رد ردن، ردن یا ردن،
تو ردہ فعل ہے نا، ردہ ردہ یردو، ردن آتا ہے مصدر فعلون کے وزن پر. وفعل اللازم بابہ فعل، اور پھر ڈائریکٹ فاعلہ میں چلا گیا. فعلہ لازم کی بات بعد میں بتائیں گے، پہلے فاعلہ کی بات کر رہے ہیں. وفعل اللازم، فعلہ لازم کا باب ہو فعلون، اس کا مصدر کا باب فعل ہے. فعلہ لازم کا مصدر کیا آتا ہے؟ فعلون آتا ہے. فعلون ابھی ہم نے لکھا فعلہ لازم کا مصدر کس وزن پر آئے گا؟ فعلون. مثال دیتے ہیں، تین مثال دیتے ہیں. ایک صحیح کی مثال، دوسرا ناقص کی مثال، تیسرا مضاعف. تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، فعل صحیح ہو یا فعل معطل ہو یا فعل مضاعف ہو، تینوں میں یہی آئے گا. جیسے کہ کفرح و جوان و شلل، تین مثال. فرح، فرحا یفرح مصدر آتا ہے فرحن، فرحن 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 فعلون کے وزن پر. فرح مانا خوشحال ہونا، خوش ہونا. فرح زید، زید خوشحال ہوا. تو یہ تو متعدی نہیں ہے نا، زید خود خوش ہو گیا، اس کے لیے مفعول تو نہیں چاہیے. فرح زید، زید خوش ہو گیا، بس جملہ مکمل ہو جائے گا. مصدر آتا ہے فرحن. اور کا جوان، جوان اصل میں جوین ہے فعلان کے وزن پر، جویون. پھر آخر میں واو پر ضمہ ثقیل ہونے کے نہیں، یا پر ضمہ ثقیل ہونے کی وجہ سے یا ساقط ہوتا ہے، پھر جون ہوتا ہے. تو جون کا معنی ابھی ہم نے دیکھا ہے اندر کی آگ، یا عشق کا معنی بھی کیا ہے. جون یعنی عاشق ہونا، کیونکہ عشق بھی اندر سے آگ لگنا ہے، محبت کی آگ لگ گئی ہے اندر اندر سے. تو جون کا معنی یہ ہے. وَكَ شلل، شلل یہ مضاعف کی مثال ہے. شلل میں دو لام ہے نا، تو یہ شلّا یا شلو سے ہے، شلیلہ سے ہے، فاعلہ لازم ہے. شل کا معنی نیچے شارح نے کیا ہے سوکھ جانا ہے. شلت یدہ، اس کا ہاتھ سوکھ گیا. فالج کی بیماری ہو گئی. ہاتھ سوکھنا کیا ہے؟ فالج کی بیماری کہتے ہیں نا، فالج. تو شل ہونا، شل مانا سوکھ جانے کا معنی ہے. تو شلل مصدر کا وزن آئے گا فعل کے وزن پر. اب یہ ہو گیا فاعلہ لازم کا وزن. اس کے بعد کہتا ہے وَفَعَلَ اللَّازِمُ، فعلہ لازم، فعلہ متعدی کا بتا دیا، فعلہ لازم کا بتا رہے. وَفَعَلَ اللَّازِمُ مِثْلَ قَعَدَا، فعلہ لازم جیسا کہ قعدہ ہے. لہو فعول باضطراد، اس کا مصدر فعولن ہے کثرت کے ساتھ، یعنی مصدر قیاسی فعولن آتا ہے. جیسا کہ قعدہ یقعد قعود، قعود فعول کے وزن پر آئے گا. بیٹھنا، قعدہ مانا بیٹھنا. جیسا کہ غدا، غدا غدوان، غدا یہ فعل لازم ہے، ناشتہ کرنے کا معنی ہے غدا، اور مصدر آتا ہے غدوان. اما کہہ رہے ہیں کہ فعل لازم کا مصدر فعول کا وزن زیادہ آئے گا، لیکن اس کے اور بھی اوزان ہے، اگر وہ نہ آئے تو یہ آئے گا. ما لم یکن مستوجبا فعالا، جب یہ فعالن کا حقدار نہ ہو. یعنی فعل لازم کا اگلا وزن کیا ہے؟ فعالن ہے، فعالن. اور اگر فعالن نہ آئے تو فعولن آئے گا. او فعلانن، یعنی ما لم یستوجب فعلانن، عبارت اس سے مربوط ہے، یا فعلانن کا حقدار نہ ہو. فادری، آپ جان لو. او فعالن، یعنی فعالن کا حقدار نہ ہو تو فعول آئے گا. اب یہ مزید فعول کے علاوہ کتنے اوزان بتایا؟ فعول ایک ہو گیا، فعال دو، فعلان تین، فعال چار. اب یہ چار وزن آپ کو بتایا ہے، ان میں سے ہر ایک کے معنی خاص ہے، ہر جگہ پر یہ وزن استعمال نہیں ہوگا. فَأَوَّلٌ لِذِي امْتِنَاعٍ، اب ان میں سے پہلا فعال والا جو ہے نا، اس فعل کے لیے مصدر بنتا ہے جو امتناع اور انکار کا معنی ہو. انکار، ریجیکٹ کرنا. کا ابا اباءن، ابا یہ فعل لازم ہے اور اس کا معنی امتناع ہے، انکار کرنے کا معنی ہے. تو ابا یا ابا مصدر آتا ہے اباءن، کس وزن پر آیا؟ فعالن کے وزن پر آیا. ابا، ابا تو ایک اردو والا ابا ہے، ماں باپ کو ابا کہتے ہیں نا، وہ نہیں، وہ ابا والا ابا ہے. یہ ابا
عربی والا ابا ہے جو قرآن میں بھی بار بار استعمال ہوا ہے کہ اللہ نے جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فسجد الملائکہ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا واستکبر، ابا، ہاں ابا کا معنی انکار کیا، واستکبر تکبر کیا، پہلے انکار کیا پھر تکبر کیا، دونوں آیا ہے لفظ، تو تکبر کی وجہ سے اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، تو کیا ملا اس کو انعام، وکان من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ بس یہ ہے آدم کا سجدہ کرنے سے انکار کرنے کا نتیجہ۔ اچھا، اب اباء کا مصدر آئے گا اباءن، فعالن کے وزن پر، والثانی للذی اقتضى تقلبا، والثانی سے مراد اسی اوپر جو تین اوزان مزید بتایا اس کے بتا رہے، او فعلانن، ثانن سے مراد فعلانن والا وزن ہے، والثانی دوسرا، للذی اس فعل کے لیے ہے، اقتضى تقلبا جو تقلب اور تبدیلی کو چاہتا ہے۔ ہاں، تقلب کا معنی ہو، تقلب کا معنی ہے یہ چینج ہونا، ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج ہونے کا معنی ہو تو مصدر فعلانن آئے گا، جیسے کہ یہاں نیچے شرح میں مثال دیا جال جولان، جال مصدر آتا ہے جولان، جولان کا معنی ہے دوڑنا، گھوڑا وغیرہ دوڑ لگائے تو اس کو کیا کہتے ہیں، جولان کہتے ہیں، جولان۔ تو جولان میں کیا ہے، ایک حالت میں تو نہیں رہتا ہے نا، جولان میں تو سیکنڈ بے سیکنڈ حالت تبدیل ہوتی ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے، تو جولان فعلان کے وزن پر آئے۔ لتا فعال، اب ان اوزان میں سے فعال کا وزن بیماری کے لیے ہے، لتا بیماری کے لیے، دا بیماری کہتے ہیں، بیماری کے لیے مصدر فعال کا وزن آئے گا، جیسے کہ زکام، سعال، زکام تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، اصل میں عربی ہے، زکام ہے نا، بیماری ہے نہیں، زکام فعال کے وزن مصدر ہے، زکام، آپ کو زکام ہو گیا تو مصدر فعال کے وزن پر آ گیا، کیونکہ زکام بیماری ہے۔ او لصوت، یا آواز کے معنی میں ہو، ہاں اگر آواز کا معنی ہو تب بھی فعال کے وزن پر آئے گا، مثال نیچے دیا ہے صرخ صراخن، صرخ صراخن، اس نے چیخا، صراخن یعنی چیخنا، بہت تیز آواز نکالنے کو کہتے ہیں صراخ، صراخ ایک سین کا صراخ ہوتا ہے، وہ تو اردو والا صراخ ہے، لیکن یہ صاد کے ساتھ ہے، صراخ کا معنی عربی میں چیخنا، چلانا۔ وَشَمَلَ سَيْرًا وَصَوْتًا الْفَعِيلُ، اور سیر اور صوت دونوں کو لفظ فعیل شامل کرے گا، فعیل کا وزن مصدر ہے، یہ دو معنی کے لیے آتا ہے، ایک سیر کا معنی، سیر و تفریح ادھر ادھر جانا، اور دوسرا صوت کا معنی کہ مصدر میں بھی فعیل آئے گا، کا سہلا، جیسے کہ سہلا گھوڑے کی آواز نکالنے کو کہتے ہیں، سہلا سہیل کہتے ہیں، سہلا سہیل یعنی گھوڑے نے ہنہنایا، ہنہنانا اردو میں کہتے ہیں، کیونکہ ہر جانور کے الگ آواز کے نام ہے نا، جیسے کتا نے بونکا، کتے نے بونکا کہتے ہیں، گھوڑے نے ہنہنایا، گھوڑے کی آواز کو ہنہنانا کہتے ہیں، تو عربی میں سہلا کہتے ہیں، سہلا سہیل۔ تو یہ تمام مصدر کے اوزان ہر معنی کے لیے الگ الگ ہے، یہ سارے اوزان کس کے لیے ہے، فعل لازم کے لیے، فعل لازم ابھی آپ کے سامنے میں نے لکھا ہے 6 اوزان ہو گئے، فعول اس کا اصلی وزن ہو گیا، اس کے بعد فعال، فعلان، فعال، فعیل اور فعالتن، بس یہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ہم عبارت پڑھیں گے شارح صاحب کی۔ ھذا باب اقلیت المصادر، یہ مصدر کے اوزان کا باب ہے۔ اخرہ وما بعدہ فی الکافیہ الی التصریف، مصنف نے اس باب کو اور اس کے بعد والے باب کو، وما بعدہ سے مراد اس کے بعد جو ہے اقلیت و اسماء الفاعلین، اسم فاعل مفعول بنانے کا بھی بحث آئے گی، تو اسم فاعل مفعول کے اوزان کے بحث بھی مصنف نے کتاب کافیہ میں کہاں مؤخر کیا، تصریف کی طرف، باب صرف کی طرف مؤخر کیا ہے، کیونکہ یہ سوتی کے آخر میں ہے، باب تصریف بھی ہے، علم صرف کی بحث ہے تو اس کے ساتھ لگا دیا، اور کتاب کافیہ میں بھی باب تصریف بنائے انہوں نے، تو اس بحث کو باب تصریف کے ساتھ ملحق کیا یا اس کے ساتھ لگا دیا ہے۔ شارح کہہ رہے کہ وَهُوَ الْأَنْسَبُ، یہ بہت مناسب ہے، اور وجہ میں نے خلاصے میں بتایا کیوں مناسب ہے، کیونکہ اوزان بتانا علم صرف والوں کا کام ہے، علم نحو سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
फ़अलुन बिफ़तह الفा व सुकून العين, फ़अलुन फ़ाउल फ़िल फ़तह के साथ पढ़ो और ऐन साकिन पढ़ो, फ़अलुन। क़ियास मस्दर अलमुअद्दा मिन फ़िअलिन ज़ी सलासतिन, तो ये मस्दर मुतअद्दी का कानून है उस फ़िअल से जो ज़ी सलासतिन हो, 3 हरफी वाला हो, मफ्तूहुल ऐन, ऐन फ़तहा वाला हो, फ़अलय मुतअद्दी हो, का ज़रबा ज़रबन, ज़रबा का मस्दर क्या आता है? ज़रबन आता है। वह मकसूर यहाँ इसी तरह सुलासी मकसूरुल ऐन वाला फ़ाइला मुतअद्दी का भी फ़ालुन आता है, जैसा कि का फ़हिमा फ़हमन, फ़हिमा फ़ाइला के वज़न पर है, इसका मस्दर आता है फ़हमन, फ़अलन के वज़न पर। फ़हिमा का माना क्या है? समझना, फ़हिमा उसने समझा, फ़हमन समझना। आओ मुज़ाअफ़न, या मुज़ाअफ़ का वज़न हो, मुज़ाअफ़ तो पता है ना, इल्म सरफ़ में बताया, अगर 2 हर्फ असली हमजिनस हो उसको मुज़ाअफ़ कहते हैं, तो वहाँ पे भी फ़अलन के वज़न पर आएगा। जैसा कि का रद्दा रद्दन, रद्दम उसका मस्दर आएगा रद्दन, फ़अलन के वज़न पर। रद्दा माना पलटाने का माना है, वापस करना, रद्दा। व फ़अल लाज़िमु बिकस्रिल ऐन बाबुहु फ़अलुन, और फ़अला लाज़िम, फ़अला ऐनुल फ़िल कसरे के साथ पढ़ो, इसका बाब यानी उसके मस्दर का बाब फ़अलुन है, बिफ़तहिल फ़ा वल ऐन, फ़अलुन में ऐन और फ़ा दोनों को फ़तहा पढ़ो, क्योंकि पहले फ़अलुन आया, ये फ़अलुन हो गया, दो अलग वज़न हो गया ना, एक जैसे तो नहीं है। फ़अलुन और फ़अलुन में फ़र्क आया नहीं है। फ़अलुन पहले मस्दर था, पहले हमने बताया फ़अल मुतअद्दी के लिए, अब कह रहे हैं कि फ़अलुन पढ़ो, फ़ा और ऐन दोनों फ़तह के साथ, सवाउन फ़ी ज़ालिका अस्सहीहु, अब इसमें बराबर है फ़िअल सहीहु का फ़रिहा, मस्दर आता है फ़राहन, फ़रिहा फ़राहन, खुश होने का मस्दर माना है, मस्दर ये आएगा, मस्दर फ़रिहा, फ़राहिन मस्दर है फ़रिहा का। वल मुअत्तलुल लाम, यानी सवाउन फ़ी ज़ालिका अस्सहीहु वल मुअत्तलुल लाम, इसमें बराबर है फ़िअल सही सालिम हो या मुअत्तलुल लाम हो। मुअत्तलुल लाम को सर्फ वाले क्या कहते हैं? नाक़िस कहते हैं ना, नाक़िस। मुअत्तलुल लाम, लाम की जगह पर हर्फ इल्लत है, जैसे कि का जवन, मस्दरु जविया, जविया का मस्दर जवन आता है, माना अभी बता दिया, अंदर से आग लगना या आशिक होना। हाँ। वल मुज़ाअफ़ सवाउन फ़ी ज़ालिका अल मुज़ाअफ़, इसमें ये भी फ़र्क नहीं है कि वो फ़िअल मुज़ाअफ़ हो, का शलल, जैसे कि मस्दर शलल है, मस्दर शल्लत यदुहु, ये मस्दर है शल्लत यदुहु से, उसका हाथ सूख गया, यबुसत, शल्लत का माने यबुसत सूखना, हाथ शल होना या फालिज लगना। इल्ला यदुल्ला अला हिरफतिन, इल्ला के बाद कह रहे हैं कि फ़अल लाजिम का मस्दर फ़अल आना उस सूरत में है कि अगर वो हिरफत या विलायत पर दलालत न करे, अगर हिरफत और विलायत पर दलालत करे तो उसका 2 और वज़न बताए, वो फ़िआलतुन का वज़न है, एक वज़न अलग बताया, ज़्यादा नहीं, 2 नहीं, मैंने एक ये इधर लिखा है ना। तो फ़अल लाजिम के कितने वज़न हो गए? फ़अलुन फ़िआलतुन, ये 2 है, तो फ़अलुन का अपना वज़न है, फ़िआलतुन 2 सूरत में आता है। दरवाज़ा बंद करो, बाहर से टॉप टॉप की आवाज़ आ रही। हाँ, तो फ़अल लाजिम का फ़अलुन असली मज़हर है, फ़िआलतुन आएगा, एक हिरफत पर दलालत करे, हिरफा कहते हैं हुनर या पेशा। मसलन अभी ये माली साहब बाहर टॉप टॉप कर रहे हैं ना, ये माली क्या है? माली बागबानी, बागबानी एक हिरफा है ना, हिरफा है, सनअत है, इंसान का शोल होता है, जैसा कि कोई नाई है, कोई मोची है, तो ये हिरफत कहलाता है, इसको अरबी में हिरफत यानी शोल और काम। या विलायत के माने में, विलायत के माने सरपरस्ती, हाँ विलायत, तो सरपरस्ती का माना हो या हिरफत का माना हो तो उसका मस्दर आएगा फ़िआलतुन, फ़िआलतुन। इल्ला मगर फ़अल का वज़न नहीं आएगा, अयदुल्ला अला हिरफा, अगर वो हिरफत पर दलालत करे और विलायत पर दलालत करे, फ़क़ियासुहु अल फ़िआला, तो उसका मस्दर का कानून फ़िआलतुन का वज़न है, जैसे कि
نجارہ، حدادہ، نجارہ کہتا ہے لکڑی کا کام کرنے والا، اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں بڑی کہتے ہیں، یا آپ کی زبان میں کیا کہتے ہیں نجار، جو لکڑی سے چیزیں بناتے ہیں نا، ہاں ہاں ترخان کہتے ہیں میرے خیال میں، ترخان۔ حدادہ لوہار، جو لوہے کا کام کرنے والا ہے، یہ حرفہ ہے۔ ولایت، ولایت سرپرستی، تو ولایت خود مصدر ہے، ولا یلی سے ولایت آتا ہے، ولایت یعنی سرپرست ہونا، جیسے کہ بچے کا سرپرست کون ہے، اس کا باپ ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کا سرپرست اللہ نے نبی کو بنایا، نبی کے بعد علی کو بنایا، لیکن مسلمانوں نے اس سرپرستی کو نہیں مانا، انہوں نے کہا ولایت کا معنی محبت کا معنی ہے، بس تعویل کرنا شروع کیا اپنی طرف سے۔ تو ولایت کا اصلی معنی سرپرستی ہے، حاکم ہونا ہے نا، ان کی محبت کرنے والا۔ تو پیغمبر نے اتنے سارے اصحاب کو اکٹھا کر کے گرمی کے اس مشکل وقت میں صرف دوستی کا اعلان کیا، بس پیغمبر پر بھی الزام لگا رہے ہیں کہ عجیب غریب باتیں بنا رہے یہ لوگ، دوستی۔ فقیاسہ الفعال وفعل اللازم، اس کے بعد فعل لازم کی باری آ گئی ہے، بفتح العین، فعل لازم عین فتح کے ساتھ، مثل قعدہ لہو فعول، جیسا کہ قعدہ ہے یہ فعل لازم ہے، اس کا مصدر فعول آتا ہے، باضطراد کثرت کے ساتھ، کا غدا غدوان، غدا مصدر، غدا فعل ہے، مصدر غدوان آئے گا فعول کے وزن پر۔ ما لم یکن مستوجبا فعالا، یہ کب آئے گا جب فعال کا حقدار نہ ہو، فعال بکسر الفا، فعال کا حقدار نہ ہو، او فعلان، یا فعلان کا حقدار نہ ہو، فعلان بفتح الفا والعین، دونوں فتح کے ساتھ پڑھو، پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، او فعال، یا فعال کا حقدار نہ ہو، فادری، آپ یہ بات جان لو، دماغ میں بٹھاؤ، فعال بضم الفا، فا ضمے کے ساتھ، او الفعیل، یا فعیل کا حقدار نہ ہو، او فعالہ بکسر الفا، یا فعالہ کا حقدار نہ ہو تو فعول آئے گا۔ اب یہاں سے ہر ایک مصدر کے لیے مورد بتا رہے کہ بھائی فعال کہاں پہ آئے گا، فعال کدھر آئے گا، فعول کہاں پہ آئے گا، یہ بتا رہے۔ فاول وهو فعال بالکسر مصدر لذی امتناع، اب ان اوزان میں سے پہلا وزن فاولو سے مراد فعول نہیں، اس کے فعول کے بعد جو اوزان بتایا اس کے بارے میں بتا رہے، تو فعول کے بعد کیا آیا ہے، فعال بتایا، تو فعال کس معنی میں ہے، مصدر لذی امتناع، اس فعل کا مصدر ہے جو صاحب انکار ہو، یعنی منع کرنے کا معنی ہو، انکار کرنے کا معنی ہو، جیسے کہ ابا مصدر کیا آتا ہے، اباءن، ابا اباءن، او نفرن نفارن و شرد شرادن، یہ شاعر نے بھی آپ کو دو مثال الگ دیا ہے تحفے میں صبح سورے، تو ابا اباءن تو مصنف بھی مثال دیا، یہ بھی انکار ہے۔ نفرن نفارن، نفر باغ جانا، نفر کہتے ہیں باغ جانا، تو باغ جانا بھی انکار ہے نا، اگر آپ کا غلام آپ سے باغ جائے تو آپ کے پاس رہنا نہیں چاہ رہا تھا اس لیے باغ گیا، ہاں کوچ کرنا، کوچ کرنا تو انکار نہیں ہے، یہ نفر ہے باغنا۔ وشرد شرادن، شرد کہتا ہے جانور کا باغنا، ایک تو انسان باغنا ہوتا ہے وہ نفرہ کہتے ہیں، یا کوچ کرنے کا معنی بھی ہے، لیکن یہاں پہ انکار کا معنی کرنا پڑے گا نا، کیونکہ کوچ کرنے میں کوئی انکار کر رہا ہے کیا، کسی کا انکار، کسی چیز کا انکار تو نہیں ہے، لیکن باغنے میں انکار ہے، کیونکہ باغنے کا مطلب ہے انسان یہاں رہنا نہیں چاہتا ہے، مثلا آپ مدرسہ چھوڑ کے باغ جائے تو مطلب یہ مدرسے میں رہنا نہیں چاہ رہا ہے، مدرسے سے انکار کر رہا ہے، ہاں اب باغنا نہیں ہے، آپ میں یہ مثال دے رہا ہوں، ہاں وشرد شراد، کل یہ کہو کہ بھائی باغنا چاہیے تو باغ، شرد شراد کہتا ہے، شرادہ کا معنی ہے جانور کا باغ جانا، کیونکہ جانور جو پالتو جانور ہوتا ہے نا انسان کے اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، لیکن کچھ جانور انسان کے نافرمان بن جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، تو شرادہ کہتے ہیں عربی میں، مصدر آتا ہے شراد۔ والثانی، دوسرا وزن وہ فعلان مصدر، یہ فعلان مصدر ہے، للذی اقتضى تقلبا، اس فعل کے لیے مصدر ہے جو تقلب کو چاہتا ہے، تقلب یعنی تبدیلی کو، ایک حالت سے دوسرے حالت میں چینج ہونا، جیسا کہ جعل جولانا، جعل جولان کا معنی ہے نا دوڑ لگانا، گھوڑے کا دوڑ لگانا جولان کہتے ہیں،
لدا الثالث بیماری کے لیے تیسرا وزن ہے، وہ فعال ہے بالضم کا سأل سؤالا، کھانسی کی بیماری ہونا، سأل کہتا ہے کھانسنا، مصدر آتا ہے سؤال، مثلا سأل زید سؤالا، زید کو کھانسی کی بیماری ہو گئی، خدا اس کو شفا دے۔ او لصوت یا آواز کے لیے ہے، فعال کا وزن دوسرا معنی ہے آواز کے معنی میں، کا صرخ صراخا، ہاں چیخا، آواز ہے نا چیخنا۔ وشمل سیرا وصوتا، اور آواز اور سیر دونوں کو شامل کرتا ہے۔ الرابع چوتھا وزن، چوتھا وزن مصنف نے نہیں بتایا ہے، شارح نے بتایا ہے، یہ فعیل کا وزن، فعیل کا وزن دو معنی کو شامل کرے گا، سیر اور صوت دونوں کو، جیسے کہ سہلا سہیلاً، گھوڑے نے ہنہنایا، تو مصدر فعیل کے وزن پر آئے نا سہیل۔ وَرَحَلَ رَحِيلًا، یہ سیر کی مثال ہے، رحلہ یعنی کوچ کرنا، یہ رحلہ کوچ ہے، تو کوچ سیر ہے، رحلہ چلا، رحیلاً چلنا، کوچ کر جانا، قافلے کا ایک جگہ سے دوسرے جگہ کی طرف چلا جانا۔ وَلِلْحِرْفَةِ وَالْوِلَایَةِ الْخَامِسُ، آخری وزن، پانچواں وزن جو ہے حرفت کے لیے، حرفت کا معنی ابھی کیا تھا پیشہ، اور ولایت معنی سرپرستی، اگر یہ ہو تو پانچواں وزن ہے، وہ ہے فعالتن والا، کا خاتہ خیاطتن، ہاں جیسا کہ اس نے سلائی کی، خیاطت کہتا ہے سلائی کا جو حرفہ ہے۔ وَالسَّفَرَ بَيْنَهُمْ سِفَارَةً، اور ان کے آپس میں صلح صفائی کی، سفارت کا معنی اصلاح کرنا، اور دو ملک کے درمیان ایک نمائندہ بیچتے ہیں نا، اس کو کیا کہتے ہیں سفیر کہتے نہیں کہتے ہیں، تو مصدر آتا ہے سفارت، سین کسرے کے ساتھ ہے، عام طور پر سفارت پڑھتے یہ غلط ہے، سفارت مصدر ہے۔ اے اصلحہ، سفارت کا اصلی معنی اصلاح کرنا، کیونکہ دو تین ممالک آپس میں نمائندے کا کام کیا ہے، آپس میں دوستی کو زندہ کرنا ہے، آپس میں لڑانا تو نہیں ہے، سفیر کا کام جو ہے دوستی کو بڑھانا ہوتا ہے۔ وَفُعُولَةٌ بِضَمِّ الْفَاءِ وَفُعَالَ، اب یہاں سے فعولہ کے بارے میں کل بتائیں گے، آج ہم نے دو وزن مکمل کیا ہے ثلاثی مجرد کے۔ وصلی اللہ